نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس شخص کو اندھا اٹھائیں گے. اس میں ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے اور معیشت کا تنگ ہونا وہ کیسے ہے اور قیامت کے دن اندھا کیوں اٹھایا جائے گا، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ذکر کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان کو بجا لانا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا. ذکر کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ذکر اذکار بھی کیے جائیں. باقی زندگی کا جو آپ کا قول و فعل ہے اور جو آپ کی عبادات ہیں اس میں صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، اور آپ ہر وقت جو ہے جب بھی قدم کوئی اٹھاتے ہیں تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. اسی طرح اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور جب آپ کی معیشت تنگ ہوگی آپ کو فقیری کا ڈر بھی ہوگا اور پھر آپ کے دل میں چین بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور صورت میں فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دل کا سکون جو ہے، دل کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو آپ جب بھی دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، جتنے بھی عالم ہیں ماشاءاللہ یا جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے دلوں میں اطمینان ہے. بے شک ان کے پاس معیشت کی طرف سے تنگی ہے، حالانکہ ان کی معیشت تنگ نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں الٹا خوش ہوتے ہیں اور اللہ پر راضی ہوتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا. اب یہی مثال لے لیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ماں کے پیٹوں میں ڈالا ہے اور تب سے تخلیق سے لے کر اب تک جتنا ہم نے زندگی میں وقت گزار چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تب سے ہمیں رزق دیا اور اب تک ہم کھاتے پیتے آ رہے ہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے دنیا میں آئے ہیں ہم نے تب سے کپڑا پہنا ہوا ہے اور آج تک ہم کپڑا پہنتے آ رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. تو کوشش یہی کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو بجا لیں. اور تیسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اندھا اٹھائیں گے. تو قیامت کے دن یہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں تو میں دکھتا ہوتا تھا تو آپ نے پھر مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کہیں گے جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا اسی طرح میں تمہیں بھول گیا. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرق لی عبادتی املأ صدرک غنا واسد فقر والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں اس کے بدلے کیا کروں گا؟ اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرتا ہے تو میں تجھے دو انعام دوں گا، تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا. اور پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے، اس کو کاموں میں مشغول کر دیں گے اور اس کی فقیری جو ہے اس کے سر پر بٹھا دیں گے، اس کو فقیری کا ڈر ڈال دیں گے. اب اس میں حدیث قدسی میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اب ہم آج دیکھ رہے ہیں، آج جس طرح کا وقت آیا ہوا ہے ہمارے اوپر، ہر وقت ہم یہی زبان پہ ہمارے بات ہوتی ہے کہ یار ہمارا کھانا نہیں پورا پڑ رہا، ہماری روٹی نہیں پوری پڑ رہی، ہمارا رزق نہیں پورا پڑ رہا، جو پیسہ کماتے ہیں وہ اسی ٹائم جیب سے نکل جاتا ہے. تو بات اصل میں یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، اس کی عبادت کو بھول چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں ہر وقت رزق بھی دے رہا ہے، ہمیں کپڑا بھی دے رہا ہے، روٹی بھی دے رہا ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کیا انعامات کریں گے آپ خود سوچیں اس پہ. اور اگر ہم نہیں کرتے تو کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں
اس تلاش میں کہ ہم رزق کمانے جا رہے ہیں، اور جو رزق دینے والے ہیں اس کا ہی ہم شکر ادا نہیں کرتے. رزق کے پیچھے ہم محنت کر لیتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے جو رزق بھیج رہا ہے ہمارے لیے. پھر ایک اور حدیث ہے ہمارے اندر جو خرابی ہے اس حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، الا وان فی الجسد مضغہ واذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. اور وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دل ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنے بھی وسوسات ہیں، جتنے بھی ہمارے جب بھی ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا دل جو ہے اس کا ارادہ بنتا ہے. جب دل سے ارادہ نکلتا ہے تو پھر ہم اس کام کو آگے لے کر چلتے ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر برائی کی شان زیادہ ہے، ہم اگر برائی کی طرف زیادہ مائل ہیں تو ہم برائی کی طرف ہی جائیں گے. اور اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو پھر ہم ہر اس چیز کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اور اس چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. ہر وقت حرام حلال کی تمیز کو دیکھیں اور اس اپنے دل کا جو دل ہے ہمارے اندر اس کی ہم اصلاح کریں، اپنے آپ پر قابو پائیں، اپنے دل کو ٹھیک کریں. پھر آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 2 کا آخری اور 3 کا شروع والا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے ڈر، اے بندے تو مجھ سے ڈر. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ہی بات کریں، جو ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو تو میں تمہارے لیے رستہ نکال دوں گا باہر نکلنے کا. باہر نکلنے کا رستہ کون سا ہے؟ یعنی کہ تنگی سے نکل جانا اور اپنے آپ کو پریشانیوں سے دور کر لینا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پریشانی سے اور مصیبتوں سے باہر نکال سکتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح نصیحتیں ہمیں کی ہوئی ہیں. بس بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. جنت اور جہنم کے فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، اور باقی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم نے جنت میں جانا ہے، اس کے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو انشاءاللہ سب بھائی مل کر کوشش کریں کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ غلطی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.